حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ میت کے ساتھ، جنازے کے ساتھ بڑے رحم دل ہیں اور بڑی ہی محبتوں سے اس کو سنبھال رہے ہیں، بڑے اطمینان و سکون کے ساتھ، ادب و احترام کے ساتھ اس کے ساتھ رحم کر رہے ہیں، صلہ رحمی والے معاملات کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ یہ رحم تم اپنے اوپر کرتے جو تم اس کے اوپر کر رہے ہو۔ کتنا اچھا ہوتا کہ یہ رحم تم اپنے اوپر کرتے۔ اور فرماتے ہیں کہ جو خوف اس کو تھے، جو ڈر اس کو تھے، یہ ان سے پاک ہو چکا ہے، یہ ان سے دور ہو چکا ہے، یہ ان خوف سے نکل چکا ہے، لیکن وہ ڈر تمہارے لیے ابھی باقی ہے، وہ ڈر تمہارے پاس ہے کیونکہ تم ابھی اس ڈر میں ہو۔ کہا حضرت جی بات کیا ہے، وہ کون سے ڈر ہیں؟ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ ڈر یہ ہے کہ انسان کو 3 طریقے کا خوف ہوتا ہے۔ پہلا ڈر تو یہ کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرشتہ میرے پاس آئے گا تو وہ کس کنڈیشن میں آئے گا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ آئیں گے تو عذاب کے فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ میرے پاس بھیجے گا، میری روح قبض کرنے کے لیے عذاب کے فرشتے نہیں آئیں گے۔ اس کو یہ خوف ہوتا ہے، یہ ڈر ہوتا ہے، اس کا چہرہ کیسا ہوگا؟ بھیانک ہوگا، ڈراونا ہوگا، خوفناک ہوگا، یا پھر وہ نورانی چہرہ لے کر کے آئیں گے؟ کیسا چہرہ اس کو ہوگا؟ فرماتے یہ اس خوف سے نکل چکا ہے، اس ڈر سے نکل چکا ہے، کیونکہ اس نے چہرہ دیکھ لیا ہے، یہ جان چکا ہے کہ میرے پاس جو فرشتہ آیا وہ نورانی چہرے والا آیا یا خوفناک چہرہ لے کر کے میرے پاس آیا۔ دوسرا ڈر اس کو یہ تھا، دنیا میں رہتے ہوئے اس کو یہ خوف تھا کہ جب میرا انتقال ہوگا، جب میں اس دنیا سے جاؤں گا تو لوگ کہتے ہیں کہ موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام نے بھی ارشاد فرمایا۔ تو یہ جو چکھنا ہے، یہ موت کی جو سختی ہے، یہ موت کی سختی کیسی ہوگی؟ جبکہ سرکار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا ہے، لوگوں جب تم اپنے لیے دعا کرو تو موت کی سختی کے لیے خاص دعا کرو۔ بڑی سختی ہوتی ہے جب انتقال بندے کا ہوتا ہے، یہاں تک کہ فرماتے ہیں کہ اس کو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی 100 تلواریں لے کر کے اس کے اوپر وار کر رہا ہے۔ فرماتے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے پاک ہو چکا ہے، اب یہ جان چکا ہے کہ موت کی سختی کیا ہوتی ہے۔ تیسرا خوف اس کو یہ تھا کہ اب موت کی سختی میں نے دیکھ لی ہے، میں نے ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اب اس نے یہ دیکھ لیا ہے کہ حضرت اسرائیل کا چہرہ کیسا ہوگا، روح قبض کرنے والے فرشتوں کا چہرہ کیسا ہوگا، یہ جان چکا ہے، یہ دونوں خوف سے نکل چکا ہے۔ اب اس کو تیسرا خوف ایک اور ہے جو زندگی میں رہتے ہوئے، دنیا میں رہتے ہوئے تھا۔ وہ کیا تھا؟ ذرا غور کرنا میری بات پہ اور دھیان دینا، کیا ہم اس بارے میں سوچتے ہیں؟ کیا ہمیں اس بارے میں فکر ہے؟ وہ تیسرا خوف کیا تھا؟ وہ تیسرا خوف کس طریقے کا تھا؟ پہلا خوف اس کو یہ تھا کہ اسرائیل علیہ السلام کا چہرہ کیسا ہوگا۔ دوسرا خوف اس کو یہ تھا کہ میں جب یہاں سے جاؤں گا تو میرے اوپر موت کی سختی ہوگی، تو کس طریقے سے میری روح کو قبض کیا جائے گا۔ اور تیسرا خوف اس کو یہ تھا دنیا میں رہتے ہوئے کہ میرا خاتمہ جو ہوگا وہ ایمان کی حالت میں ہوگا کہ نہیں ہوگا، میرا انتقال جو ہوگا وہ ایمان کی حالت میں ہوگا کہ نہیں ہوگا، یہ خوف تھا، لیکن اب یہ اس سے نکل چکا ہے۔ تو فرماتے ہیں اب تم ڈرو اس بات سے، تم فکر کرو اس بات کی کہ تمہارا جو انتقال ہوگا، تم جب منتقل کیے جاؤ گے تو کس طریقے سے کیا جاؤ گے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام جب تمہارے پاس آئیں گے تو تم
ان کے چہرے کو دیکھ کر کے ڈر نہیں جاؤ گے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ عذاب والا چہرہ لے کر کے آئے؟ جب تمہاری روح نکالی جائے گی تو کہیں ایسا تو نہیں کہ تمہاری روح اس کنڈیشن میں نکالی جائے کہ جس طریقے سے اللہ اکبر کبیرہ گیلا دوپٹہ، اونی دوپٹہ کانٹوں پہ ڈال کر کے کھینچا جاتا، اس طریقے سے تو روح کو نہیں قبض کیا جائے گا؟ اور کہیں ایسا تو نہیں کہ انتقال جب ہوگا تو ایمان کی حالت میں نہ ہو؟ بڑے گانے سنتے ہو، بڑے کفریہ کلمات غصے کی حالت میں اپنے زبان سے نکال دیتے ہو، ذرا سی تکلیف آ جاتی ہے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکایتیں لگانے شروع کر دیتے ہو؟ تو کوئی ایسا تو نہیں کہ ہونے والا ہو تمہارے ساتھ یہ اللہ اکبر کبیرہ کہ تمہیں ایمان کی حالت میں بھی موت نہ ملے؟ ڈریں اس بات سے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے ساتھ یہ معاملہ پیش آ جائے۔